بلکه خود عامل کشور به لحاظ کسب و کار بیش از یک دهه هست که ایران کے مرکزی بینک کے سابق گورنر اور کئی سابقہ عہدیداروں کو امریکی پابندیوں کے تحت ملکی کرنسی مارکیٹ کو سنبھالنے کے غیر قانونی طریقوں کے استعمال کرنے پر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدلیہ کے ترجمان ذبیح اللہ خدایان نے ہفتے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ولی اللہ سیف نے تقریباً 5 سال تک مرکزی بینک کی قیادت کی۔ انہیں جولائی 2018 میں برطرف کیے جانے کے بعد کرپشن ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ آقای ولی اللہ سیف فرزند رضا که در واقع رئیس وقت بانک مرکزی هستند به اتهام مشارکت در تاہم حیران کن طور پر ولی اللہ سیف کو بدعنوانی کے الزامات کے سبب مرکزی بینک چھوڑنے کے فوراً بعد صدر حسن روحانی کے اعلیٰ بینکنگ مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان پر الزامات تھے کہ وہ غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی سمگلنگ کے علاوہ $30 ارب اور 60 ٹن سونے کے ذخائر کو ضائع کرنے میں ملوث ہیں۔ بانک مرکزی ساده ترین و شاید غلط ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی و اندوخته ملی کشور تقریباً بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را روانه بازار کرد۔ علاوہ ازیں سابق ایٹمی مذاکرات کار عباس عراقچی کے بھتیجے کو بھی کرپشن الزامات ثابت ہونے پر 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ واضح رہے کہ کرپشن الزامات میں ملوث تمام افراد نے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ایران کی کرنسی کی قدر کو کم کرنے کے لیے کام کیا۔ تاہم ایران میں اسلامی نظام ہونے کے باوجود جمہوریت اور جمہوری نمائندوں کی اتنی بڑی کرپشن نے جمہوری نظام سیاست پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ کیسے اتنی بڑی کرپشن میں ملوث افراد حکومتی اور سرکاری عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔